السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے ایک تاجر اور ابو جہل کا ایک عجیب سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاقانہ اور شاہانہ معجزہ بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عرب کا مکہ کے باہر ارد گرد کچھ قبائل رہ رہے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا، چھوٹے سے قصبے میں رہ رہا تھا، غالباً بنو اراس قبیلے کا نام ہے۔ وہاں سے ایک غریب بندہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہوئے، تجارت کا کام کرتے ہوئے باہر سے کسی چھوٹے موٹے قصبے سے سامان لے آتا اور یہاں مکہ کے شہر میں آ کے بیچا کرتا تھا۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ وہ وہاں سے کچھ سامان لے کے باہر سے آ رہا تھا، تو جب مکہ کے آبادی کے پاس پہنچا تو وہاں پہ ایک کھڑے ہوئے شخص نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ تجارت کے لیے، لیکن یاد رکھنا یہاں پہ ایک جادوگر رہتا ہے، تو اس جادوگر کے ساتھ نہ بات کرنا، اس سے دور دور رہنا، اس سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ اب بتانے والے نے نہیں کہا کہ وہ کون ہے، اور پوچھنے والے نے بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ خیر یہ بندہ یہاں سے آگے چلا گیا، تجارت کا سسٹم اس کا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس بندے نے پیچھے سے وہاں سے قصبے سے کسی سے 2 اونٹ خریدے، اور وہ اونٹ خرید کے لے آیا یہاں پہ بیچنے کے لیے۔ تو یہاں سے ابو جہل نے وہ 2 اونٹ خریدے، اور قیمت کی جب باری آئی تو اس نے کہا کہ بھائی قیمت آپ کو میں کل ادا کر دوں گا، کل فلاں گلی فلاں محلے فلاں جگہ آ جانا، میرے سے آ کے اپنی قیمت اونٹوں کی لے لینا، میں آپ کو دے دوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ شخص واپس چلا گیا، اس نے اپنے قصبے میں اپنے گھر میں جا کے رات گزاری، یا وہیں مکہ کی گلیوں میں رات گزار کے صبح حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا جی مجھے میرے اونٹوں کی قیمت چاہیے۔ اب ابو جہل بھی سردار تھا، اور مغرور اور متکبر قسم کا، ظالم قسم کا سردار تھا، تو اس نے کہا کہ کون سے اونٹوں کی قیمت؟ کہا جو کل آپ نے فلاں جگہ سے خریدے۔ کہا چلو جاؤ، میں یہاں کا سردار ہوں، میں نہیں قیمت دوں گا، ہم نے تو کبھی بھی قیمت نہیں، جیسے یہاں پہ نہیں ہوتا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ ہمارے جو پولیس والے بھائی ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا احترام اور خیال کرنا چاہیے اخلاقانہ طور پہ مسلمان بھائی کا، کہ اگر یہ کہیں پہ جا رہے ہیں، پیاس لگ گئی ہے، اگر ملک شیک کا گلاس پینا ہے، گنے کا رس پینا ہے، یا کچھ بھی لینا ہے، تو آپ ان کی قیمت ان کو دے دیا کریں۔ اس وردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جہاں جائیں جیسے مرضی کھائیں پیئیں، نہیں، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ وردی کی ایک الگ اپنی ڈیوٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں۔ اور بعض مولوی بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی راستہ دے دو مجھے، جگہ چھوڑ دو میرے لیے، اور اس طرح کا جب اندر تکبر آتا ہے تو پھر آخرت میں ایک چیز کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ پاک مولویوں کو بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے تو مولویوں کی کیا بات ہے، مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جس طرح اللہ کے بدلے میں لوگوں نے نقلی، اصلی اللہ کے بدلے میں نقلی اللہ بنا لیے، نقلی خدا بنا لیے، اصلی نبیوں کے بدلے میں نقلی نبی بنا لیے، اصلی ولیوں کے بدلے میں لوگوں نے نقلی ولی بنا لیے، اسی طرح آج کل اصلی مولویوں کے بدلے میں نقلی مولوی بن گئے۔ تو ان نقلی مولویوں سے اللہ مجھے بھی بچائے، آپ سب کو بھی بچائے، اور پولیس والے بھی ایسے جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے بھی سب کو بچائے، آمین۔ یہ ایک ضمن بات آ گئی۔ تو اس تاجر شخص نے کہا کہ جی میں نے آپ کو اونٹ دیے، پھر پریشان ہو کے بیچارہ وہاں پہ گھومنے لگا، اور کسی سے پوچھا کہ یار یہاں کا سردار کون ہے جس کے ذریعے سے میں اس سردار سے اپنی قیمت لے لوں؟ تو لوگوں نے کہا جی وہ بیت اللہ کے ساتھ وہ جو سامنے بیٹھے نا، آپ نے تھم نیل پہ دیکھا نا، جو 3 تصویریں ایک طرف بنی ہوئی ہیں، یہ حقیقت میں وہی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو وہ جو 3 لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ وہاں چلے جائیں، وہ تھے حضرت ابو سفیان، ان کے اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ 3 بندے بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو یہ مسافر تاجر وہاں پہ گیا، اس نے بات کی، انہوں نے کہا بھائی، اس نے کہا جی میں پریشان ہوں اور مجھ سے ایک بندے نے اونٹ لیے، پیسے نہیں دے رہا۔ تو شیبہ بولا، اس نے کہا کہ کس بندے نے آپ سے پیسے اونٹ لیے اور پیسے نہیں دے رہا، ہمیں بتاؤ ہم لے کے دیتے ہیں۔ کہا جی ابو جہل ہے۔ تو ان کی بولتی وہیں پہ بند ہوگی۔ جیسے اب ہمارے ہاں جب کسی بڑے کا نام آتا ہے نا، کسی وزیر کا نام آتا ہے، کسی ایم این اے ایم پی اے کا نام آتا ہے، تو تھوڑے نیچے والے طبقے والے لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی ہم بے بس ہیں، ہم
اپنے بس سے باہر ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم آپ کی سفارش کر سکیں. تو ویسے اس وقت شیبہ نے کہا کہ بھائی ہم بے بس ہیں، وہ تو ہم سے بھی بڑا جابر ہے، وہ تو ہم سے بھی بڑا سردار ہے، ہم نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر مجھے کوئی رستہ بتا دو. کہا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہے نا اس کے پاس جاؤ. اب وہ گیا، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ساتھ ایک سائڈ پہ ہو کے یہ شخص بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو فوری رخ انور کو پھیرا اور اس سے متوجہ ہوئے دیکھ کے پوچھا پردیسی لگ رہے ہو، مسافر لگ رہے ہو. کہا جی ہاں. پوچھا پریشان ہو؟ عرض کی جی ہاں. چلو آؤ میرے ساتھ. گھر لے گئے، کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا. پوچھا اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ کہا جی مجھے یہ پریشانی ہے. اچھا آؤ میرے ساتھ چلو. دروازے پہ چلے گئے، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی. ابو جہل نکلا. پوچھا جی کیا بات ہے؟ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی سردار وہ کسی غریب کا، کسی محنت کش کا، کسی مزدور کا حق نہیں کھاتا، اور یہ آپ نے جو اس کا حق رکھا ہے یہ ایک نہ ایک دن آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اس طرح کے چند کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ اس کو سنایا، چند باتیں کی. اب اس کے رنگ بدلنے لگے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی. اب اس نے وہ گھر سے اٹھا کے قیمت اس کو دے دی. یہاں سے واپسی جاتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ اپنا نام تو بتا دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی آپ کو نام سے کیا ہے، آپ کا کام ہو گیا، جاؤ اپنا کام کرو، گھر جاؤ، خوشی سے جاؤ. اب یہ شخص جب وہاں مکہ سے باہر نکلنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے اس تاجر کو، جس بندے نے باہر سے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک جادوگر رہتا ہے اس سے بچ کے رہنا، سامنے وہاں سے باہر سے وہ دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا جب یہاں سے یہ تاجر نکل رہا تھا شہر سے تو اس نے پوچھا کہ بھائی اس جادوگر کے پاس کھڑے کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ جادوگر ہے. ہاں یہ جادوگر، اس سے بچ کے، میں نے کہا بھی تھا کہ اس سے بچ کے رہنا. اچھا. فوری وہ شخص پیچھے آیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گیا. تو یہاں سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، نمبر ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی آتا ہے نا تو ہم یہی پہلے پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. جاؤ بھائی میرے پاس کی بات نہیں ہے، جاؤ نکلو یہاں سے، وہ تو بڑا چودھری ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بات کر سکتا ہوں، میں تو اس کا کمی ہوں، خادم ہوں، نوکر چاکر ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے گھر آؤ. کھلایا پلایا، اس کی خدمت کی، مہمان نوازی کی. یہ دوسرا ٹاپک ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے، مہمان نوازی کی. اس کے بعد جو دلاسا دیا نا، شاہانہ شفقتانہ دلاسا دیا، جب اس شخص کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پردیسی ہو، ہائے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے میری ماں یاد آ گئی کہ وہ شفقت کا ہاتھ یہاں پہ رکھتی تھی. بیٹا پریشان ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو اس شخص نے یہ ہاتھ میرے اوپر رکھا اور آپ لوگ کہہ رہے ہو یہ جادوگر ہے. یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹے ہو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے کہ ابو جہل سے کس حساب سے قیمت لے کے دی اور کس حساب سے اس بندے کی مزدوری واپس دلوانے کے بعد اس کو پھر آگے یہ احسان نہیں دلایا جی میں محمد ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں نے آپ کا کام کیا، آپ میرا کام کریں، کلمہ پڑھیں اور پھر گھر جائیں. نہیں نہیں، بس کہا جاؤ آپ کا کام ہو گیا. اللہ پاک ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کریمانہ شاہانہ اخلاق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.